سائرہ افضل طاہر صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. سائرہ صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا شو. سائرہ صاحبہ, مریم نواز صاحبہ کو 11 اگست کو نیب میں طلب کیا گیا ہے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب بھگتتے رہے ہیں نیب کے معاملات, نواز شریف صاحب بھی بھگتتے رہے ہیں نیب کے معاملات, مریم صاحبہ بھی بھگتتی رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے ایک راؤنڈ دوبارہ شروع ہونے لگا ہے, پی ایم ایل این کے لیڈران کے لیے مسائل ایک بار پھر کھڑے ہونے شروع ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, چیزیں بہت کلیئر ہیں. اگر آپ پچھلے 2 سال کو دیکھیں, کوئی ایک دن نہیں ہے کہ جب اس گورنمنٹ نے کہ کرائسس نہ ہو اور اس پہ تنقید نہ ہو رہی ہو. اور جب بھی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کا مسئلہ خراب ہوتا ہے, تو یہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اس کو آپ ڈائیورژن کہہ لیں, اس کو آپ وکٹمائزیشن کہہ لیں, کیونکہ کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو کسی اور چیز پہ اتنا تیزی سے کام ہوا ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر لے لیں. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے. مریم کو اتنی دیر انہوں نے رکھا اور انہوں نے جتنے کیسز بنائے, وہ جج ارشد ملک صاحب کا بھی آج نوٹیفیکیشن ہو گیا ڈسمس ہونے کا. خواجہ سعد رفیق کے فیصلے میں جو کچھ سپریم کورٹ نے نیب کے بارے میں کہا ہے, میں حیران ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جو اپنی افادیت کھو چکا ہے, اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے, جس کے ہونے پہ جس کے جو لوگ ادھر اپوائنٹ ہیں, ابھی وہ جو عرفان منگی صاحب کے حوالے سے آپ نے کمنٹ سنے تھے نا جی, کہ مطلب آپ غور کریں, وہ جب کیس بناتے ہیں اور اب تو ایک خبر پڑھ کے مذاق لگتا ہے. نہیں لیکن سائرہ افضل طاہر صاحبہ, ٹو بی فیئر 11 اگست کو مریم صاحبہ پیش ہوں گی, تو 12 اگست کو عثمان بزدار صاحب بھی ہوں گے, جن کو عمران خان صاحب اپنا وسیم اکرم پلس کہتے ہیں. تو پھر وہاں بھی تو ہو رہا ہے, آپ نیب کو کمپلیٹلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام تو نہیں دے سکتے. میں بتاتی ہوں, یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے کہ جس طرح ان کو پکڑا تھا علیم خان کو, اور ایک آپ نے ان کے پروونشل منسٹر تھے سکلین کے, کیا ان کا نام تھا, مجھے نام نہیں یاد, جو کہ کچھ دنوں بعد باہر آ گئے تھے اور یہ بھی موصوف واپس آئے اور دوبارہ منسٹر بنے. اب یہ سارا آئی واش ہے. یہ بزدار کو پکڑوانے کے لیے مجھے نہیں پتا کل کو ان کا کچھ بنے گا یا نہیں ہوگا. اس سے زیادہ تو اگر پکڑنا تھا نا, تو ان کو پکڑتے چینی میں جو انکوائری کرائی تھی, جس میں کہ پوری ہولی سولی پنجاب کا چیف منسٹر انوالو تھا اور ریسپانسبل تھا. تو یہ کرنے کے لیے جب یہ ہمارے لوگوں کو اس طرح کرتے ہیں نا, تو پھر ایک آدھا ادھر بھی کر دیتے ہیں, اور پھر وہ چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اکراس دا بورڈ کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات اسی ٹاپک کے حوالے سے مجھے بتا دیجیے گا کہ اصل میں ہوا تو کچھ ایز سچ پی ایم ایل این والی سائڈ پر بھی نہیں ہے, پروسیکیوشن چل رہی ہے, لیکن اسی کے بارے میں انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں پروسیکیوشن بھی ڈھیلی ہے, وہ کیس بھی ڈھیلا بناتے ہیں, کوئی بھی کنوکشن بھی نہیں ہوتی ہے اپوزیشن والی سائڈ پہ, تو اپوزیشن والی سائڈ پہ بھی یہ آئی واش ہی ہے. آپ اس سے اگری کرتی ہیں سائرہ صاحبہ؟ دیکھیے, کنوکشن نہیں ہوتی. کنوکشن اگر نہیں ہوتی تو ان کو سالوں یا کئی مہینوں قید میں کیوں رکھا, اور وہ قید بھی جس طرح کی تھی آپ کو پتا ہے نا. آپ رانا ثناء اللہ سے سنیں, آپ شاہد خاقان سے سنیں, آپ مریم نواز سے سنیں, رائٹ, آپ میاں نواز شریف کا دیکھیں. مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کینسر سروائیور میں روز جا رہے ہیں. تو مقصد کنوکشن تو اینڈ میں کچھ ہوگا تو کنوکشن ہوگی نا, لیکن یہ مقصد کیا ہے اس سے پہلے صرف مقصد یہ ہے کہ ان کو ہراساں کرنا, ان کو توڑنا, ان کو دبانا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکسرسائز یہ کر رہے ہیں, اگر پہلے راؤنڈ میں ہی ہم ناک آؤٹ ہو جاتے اور ان کو کامیابی مل جاتی تو شاید یہ چیزیں اتنی پرولونگ نہ کرتی. اب مریم نواز کو دوبارہ بلانا, ایک تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز کا جو امیج اس وقت پبلک میں ہے اور جو پاپولیرٹی وہ گین کر رہی ہیں, وہ یہ بتانا ہے کہ جی یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیملی کے جو بھی معاملات ہوں گے نا اس طرح کے پراپرٹی کے یا جو بھی, اس کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جو پی ایم ایل این کی جتنی پبلک میں سپورٹ بڑھ رہی ہے, اور یہ بچے کو پتا تھا. آپ کو میں بتاؤں, اگلے دن مجھے کوئی شخص ملا, کہتے ہیں جی اگلے 20-25 دن آپ لوگوں پہ بڑے بھاری ہیں اور سختی ہونے لگی ہے. میں نے کہا اچھا جی,
سو یہ باتیں ہم سن رہے تھے. لیکن سائرہ صاحبہ یہ کون شخص تھا؟ یہ کس ادارے سے تھا؟ کوئی سیاسی شخص تھا؟ یہ دیکھیں میں بتاؤں جنرل ڈسکشن تھی. یہ جب پلان کرتے ہوں گے ظاہر ہے مطلب حکومت کرتی ہوگی, نیب والے کوئی بات کرتے ہوں گے, کیونکہ یہاں پہ کوئی میرٹ تو ہے نہیں. جس کسی کو بھی انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں وہ جی بورڈ میں کیس آتا ہے, جی چیئرمین نے اپروول دے دیا, چلو جی. اور آپ کبھی اس کی ورڈنگ پڑھیں نا خواجہ سعد رفیق کے کیس کی, تو آپ یقین کریں کہ اس کا ایک ایک لفظ یہ بتاتا ہے. جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کنوکشن نہیں ہوئی, مجھے یہ بتائیں کہ جو وہ مہینوں انہوں نے جیل کاٹی ہے دونوں بھائیوں نے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو کون واپس لے کر آئے گا؟ رائٹ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی ایک بندہ آپ مجھے بتائیں, میاں نواز شریف ہوئے کانوکٹ, وہ سزا بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے پردہ فاش کیا. سو جن کو ہوئی بھی سزا ان کی بھی کس طرح ہو گئی کہ انہوں نے خود اپنے دینے والوں نے منہ سے کہا کہ میں انڈر پریشر تھا. اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اب بچوں کو سمجھ آ رہا ہے. اور نیب تو پتہ کیا ہے, اب نیب کا کیس بریکنگ نیوز چلتی ہے, سارے کہتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں نا تو اس میں جو نالے کا مطلب چنجوٹ والا نالا جس شخص نے اربوں کی ڈیولپمنٹ کی ہے وہ خرد برد کرے گا ایک جو مطلب پانی کی نکاسی کے لیے نالا بنا ہے. تو اس لیے یہ مجھے تو لگتا ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی میرٹ ہے, نہ قانون ہے, نہ وہاں پہ کوئی دلائل ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس لیے